15 بہادر سپوتوں نے وطن پر جان وار دی۔ ٹانک میں فتنہ الخارج کے دہشت گردوں کا بزدلانہ حملہ، بارود سے بھری گاڑی چیک پوسٹ کی دیوار سے ٹکرا دی۔ شہداء میں 12 جوان، 2 پولیس اہلکار اور 1 محکمہ جنگلات کا ملازم شامل۔ فورسز کی جوابی کارروائی میں 12 خارج مارے گئے۔ ISPR کے مطابق علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک آپریشن جاری رہے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا شہداء کو خراج عقیدت، کہا جوانوں نے دہشت گردوں کے ناپاک عزائم خاک میں ملا دیے۔ بلوچستان میں فتنۃ الہندوستان کے 4 دہشت گرد جہنم باز۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فورسز نے مستونگ میں کامیاب کارروائی کی۔ متعدد دہشت گردوں کے زخمی ہونے کی مصدقہ اطلاعات۔ سہولت کاری میں ملوث متعدد مشتبہ افراد گرفتار۔ ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے بھاری اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ پاکستان میں دہشت گردی کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے۔ افغان رجیم دہشت گردوں کو روکنے میں ناکام ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بلوچستان نیشنل ورکشاپ کے شرکاء سے خطاب، کہا ہماری کامیابیاں دشمن کو ہضم نہیں ہو رہی۔ منظم سازش کے تحت پاکستان میں دوبارہ دہشت گردی ہوئی۔ بلوچستان کے لوگوں کی قربانیاں رائگاں نہیں جائیں گی، ماضی کی غلطیاں سدھار دیں گے، ترقی کے ثمرات چاروں صوبوں تک لے جائیں گے۔ پاکستان کے ڈیجیٹل مستقبل کی نئی بنیاد۔ اسلام آباد میں ملک کے سب سے بڑے ڈیٹا سینٹر اسکائی 47 قراقرم بند کا افتتاح کر دیا گیا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے منصوبے کا افتتاح کیا۔ وزیر اعظم نے قراقرم بند کو غیر معمولی اور متاثر کن منصوبہ قرار دیا۔ کہا کہ متحد ہو کر کام کریں تو کوئی ہدف ناقابل حصول نہیں۔ اسکائی 47 سیکیورٹی ناقابل تسخیر بنائے گا۔ چیلنجز کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ امید سے ہی معرکہ حق جیسے تاریخی کارنامے جنم لیتے ہیں۔ شہباز شریف کا منصوبے کی کامیابی پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خراج تحسین۔ نیشنل اسٹریٹجک کمان کی قیادت جنرل عامر رضا کے سپرد۔ جنرل عامر رضا کی 4 اسٹار جنرل کے عہدے پر ترقی، وزیر اعظم کی مبارکباد اور نیک تمنائیں۔ شہباز شریف نے نئی ذمہ داری سونپتے ہوئے اعتماد کا اظہار کیا کہ جنرل عامر رضا اس اہم قومی ذمہ داری کو بہترین انداز میں نبھائیں گے۔ آزاد کشمیر کو کشمور نہ سمجھا جائے، یہ میرپور ہے، میرپور خاص نہیں۔ بلاول بھٹو بیٹے جیسے ہیں، سیاسی نوک جھوک پر برا نہیں ماننا۔ نواز شریف کا میرپور میں جلسے سے خطاب، کہا میرے دور اقتدار کے بعد کشمیر میں ترقی کا عمل ہی رک گیا۔ پوچھا جائے آنے والے حکمرانوں نے کیا کیا؟ میرے دور میں شروع ہونے والا موٹر وے منصوبہ آج تک مکمل کیوں نہ ہو سکا؟ نواز شریف نے وعدہ کیا کہ نون لیگ کی حکومت آنے پر وہ خود آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے ساتھ ترقیاتی منصوبوں کی نگرانی کریں گے۔ پنجاب جیسی تمام سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ نواز شریف کی خدمات نکال دی جائیں تو کھنڈرات نظر آئیں گے۔ جتنی سازشیں نواز شریف کے خلاف ہوئیں، عوامی حمایت نہ ہوتی تو ہمارا نام ختم ہو جانا چاہتا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا میرپور آزاد کشمیر میں جلسے سے خطاب، کہا کشمیر میں سب کچھ ہے، ایک ہی کمی ہے کہ نواز شریف کی حکومت نہیں۔ سوچ سمجھ کر ووٹ دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر ترقی کو ترس جائیں۔ عوام نے موقع دیا تو آزاد کشمیر کی تقدیر بدل دیں گے۔ ایران نے عراقی وزیر اعظم کے ذریعے پیش کردہ امریکی جنگ بندی کی تجویز مسترد کر دی۔ عارضی جنگ بندی کو ناقابل قبول قرار دیا۔ امریکی اخبار کا دعویٰ کہ ایرانی حکام نے کہا ہے حکومت عارضی معاہدوں میں دلچسپی نہیں رکھتی۔ پیشکش میں آبدہ ہرمز کے کنٹرول کا معاملہ بھی حل نہیں کیا گیا۔ امریکہ کے ایران پر حملے، آواز بندر عباس اور جزیرہ کشم میں دھماکے، صبح کرمان پر ٹوماہاک میزائل داغے، 2 میزائل موسان گاؤں کے قریب گرے، پاسداران انقلاب کی بحریہ کے ہیڈ کوارٹر پر بم برسائے، مواصلاتی نیٹ ورکس اور بحری عسکری صلاحیتوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، ایرانی فوجی کمانڈ سینٹرز، ڈرون ذخیرہ گاہوں پر بم برسائے، تازہ حملوں میں 4 افراد شہید، 7 زخمی ہو گئے۔ امریکی فضائی حملوں کے دوبارہ آغاز کے بعد سے 55 افراد شہید، 629 زخمی ہو چکے۔
ایران کے جوابی وار بحرین، اردن اور کویت میں امریکی فوجی اڈے پر میزائل داغے، شاہیسا اڈے پر امریکی فوج کے تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ الارزے کے اڈے پر طیاروں کے ہینگرز امریکی فوجیوں کی رہائشی ہدف میں شامل، کشم جزیرے پر پرواز کرنے والا طیارہ مار گرانے کا دعویٰ۔ فرمان پر امریکی ٹام ہاک میزائل بھی فضا میں تباہ کر دیا گیا۔ ایران نے خبردار کیا کہ امریکی حملے جاری رہے تو نئی حکمت عملی اپنائیں گے۔ جنگ ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی۔ امریکہ تجارتی جہازوں کا نقصان ایرانی اثاثوں سے پورا کرے گا، امریکی صدر کا نیا اعلان۔ کہا یہ نقصانات بہت زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، یہی منصفانہ اور عادلانہ اقدام ہے۔ امریکی صدر نے ایران کے خلاف بڑے پیمانے پر فوجی کارروائیاں شروع کرنے کی دھمکی بھی دے دی۔ کہا ایسے حملے بھی ہو سکتے ہیں جو آپریشن ایپک فیوری کے حملوں سے کہیں زیادہ بڑے ہوں گے۔ بغیر سوچے سمجھے جوہریت ٹرمپ کو بھاری قیمت چکانے پر مجبور کرے گی، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے خبردار کر دیا۔ کہا منجمد اثاثوں کو ہرجانے کی ادائیگیوں کے لیے استعمال کرنے سے خطرناک نظیر قائم ہوگی۔ طاقت کے استعمال یا دھمکیوں سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ باقر کلیباف نے کہا کہ وہ ایران کو سزا دینا چاہتے تھے، تیل کی قیمتوں سے انہوں نے خود ہی کو سزا دے ڈالی۔ ٹرمپ کے جنگی اختیارات محدود کرنے کی قرارداد ناکام، امریکی سینٹ نے ایران جنگ کے خلاف ڈیموکریٹس کی قرارداد مسترد کر دی۔ قرارداد 49 کے مقابلے میں 47 ووٹوں سے ناکام ہو گئی۔ 4 ریپبلکن سینیٹرز نے ڈیموکریٹس کی قرارداد کی حمایت میں ووٹ دیا۔ اس سے قبل امریکی ایوان نمائندگان نے ایران کے خلاف جنگ روکنے کی قرارداد منظور کی تھی۔ کچھ حکومت عوام کا بھی خیال کرے، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح سے لوگوں کے ریسورسز کم ہیں اس طرح سے پیٹرول کی قیمتیں زیادہ بڑھ رہی ہیں، یا تو ان کی جو سیلریز ہیں دوسری بھی ہیں ان پہ بھی کوئی فیسلٹی ہو۔ کوئی دیہڑی نہیں ہے، ذلیل ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، مہنگائی اتنی ہے، بچوں کی روزی بھی نہیں پوری ہوتی، روٹی پوری نہیں ہوتی۔ حکومت کو یہ ہونا چاہیے غریب آدمی کے ساتھ گزارا ہونا چاہیے۔ یہ دیکھو ہم مزدور کار لوگ اس طرح دیہڑی پھر کے پیٹرول کا جمع کرے، گھر کا کرایہ دے دے، بجلی کا بل دے دے، یہ کہاں پہ ہم لوگ چلے جائیں؟ ہمارے لوگوں کو کوئی جگہ تو نہیں، کدھر چلے جائیں؟ پیٹرول روز بروز مہنگا ہو رہا ہے۔ پریشانی تو ہے، کیا کر سکتے ہیں، ڈلوانا تو ہے، مجبوری ہے، کیا کریں۔ پیٹرول کی مشکلات کیوں نہیں ہوگی؟ یہ کبھی کم ہو جائے گا، کبھی زیادہ ہو جائے گا، لیکن عوام کو ہر حال میں برداشت کرنا ہوگا۔ پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل چوتھے روز بھی اضافہ، پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے 40 پیسے فی لیٹر اضافہ، نئی قیمت 331 روپے 52 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل 3 روپے 62 پیسے مہنگا، 378 روپے 66 پیسے فی لیٹر پر جا پہنچا۔ پیٹرول کی ہر روز بڑھتی قیمتوں نے عوام کو پریشان کر دیا۔ وفاق اور صوبوں کا گندم کی فراہمی اور درآمد سے متعلق اہم فیصلہ۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کہتے ہیں کہ صوبوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے 10 لاکھ ٹن گندم فوری درآمد کی جائے گی۔ پاسکو کے گندم ذخائر فوری طور پر صوبوں کو فراہم کیے جائیں گے، عوام کو سستی اور معیاری گندم کی فراہمی یقینی بنائیں گے۔ سندھ میں گندم بحران شدت اختیار کر گیا، 16 لاکھ میٹرک ٹن سے زائد گندم کی قلت، کاشتکاروں سے 3,500 روپے من خریداری کے نرخ مقرر کرنے والی سندھ حکومت کو اب پاسکو سے 4,150 روپے من کے حساب سے گندم خریدنا پڑے گی۔ 5 لاکھ میٹرک ٹن گندم درآمد کرنے کی بھی تیاری۔ پنجاب میں موسلادھار بارشوں نے تباہی مچا دی، کئی علاقوں میں سیلابی صورتحال، رابطہ سڑکیں ڈوب گئیں۔ لاہور میں چھتیں گرنے سے خاتون جاں بحق، 2 افراد زخمی۔ شکر گڑھ میں نالوں میں طغیانی، 25 سے زائد دیہات کا رابطہ منقطع۔ کوہ سلیمان سے آنے والے سیلابی ریلوں سے بند ٹوٹ گئے۔ توسا شریف اور کوٹ کیسرانی میں گھروں میں پانی داخل، متعدد کچے مکانات اور دیواریں منہدم۔ موسلادھار بارشوں نے سندھ میں خطرے کی گھنٹی بجا دی، دریائے سندھ میں پانی 2 لاکھ کیوسک سے بڑھنے کا خدشہ۔ پھر پارکر سے گھوٹکی تک بارشوں کا زور، نشیبی علاقے زیریاب، فصلیں زیریاب آ گئیں، دھرکیب نے نکاسی آب کا نظام جواب دے گیا، قادرپور بند بھی کمزور پڑ گیا۔ نیب سے متعلق تمام مقدمات آئینی عدالت سنے گی، سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ۔ نیب ترمیم کے بعد عدالتی دائرہ اختیار کے کیس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا۔
फैसले के मुताबिक नैब कानून में तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट अब नैब मुकदमात नहीं सुन सकती। नैब के तमाम मुकद्दमी बेंच ने 16 जुलाई को फैसला महफूज किया था। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी पाकिस्तान के लिए बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज करार। दहशतगर्द हमलों में अफगान शहरियों के मुलव्वस होने पर भी तशवीश। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का STO वज़राए खारजा इजलास से खिताब। कहा कि अफगान तालिबान दहशतगर्द गिरोहों को साजगार माहौल फराहम कर रहे हैं। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी के खात्मे के बगैर पायदार अमन और तरक्की मुमकिन नहीं। तालिबान रजीम के खिलाफ मुजाहमत जोर पकड़ने लगी। बदख्शां में तालिबान रजीम की गिरफ्त कमजोर। जिला यफ्तल के बाद ज़ैबक में भी तालिबान मुखालिफ ग्रुप का हमला। तोपखाना इलाके में तालिबान की चौकियों पर शदीद झड़पें। 15 तालिबान हलाक। मजीद इलाकों तक लड़ाई फैलने का खदशा। काकरोच जनता पार्टी का नई दिल्ली में एहतजाज जारी। काकरोच जनता पार्टी और हुकूमती वुज़रा के दरमियान 2 घंटे तवील मुज़ाकरात। भारतीय वुज़रा ने कल दोपहर तक का वक्त मांग लिया। हजारों तलबा का जंतर मंतर पर धरना। पेपर लीक के मामले पर वज़ीर तालीम के मुस्ताफी होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। मुख्तलिफ शहरों में तलबा की पकड़ धकड़ का सिलसिला भी जारी। कांग्रेस समेत अपोजिशन जमातों के अरकान भी मुजाहिरों में शरीक। सानेहा गुल प्लाजा की तहकीकात में पेशरफ्त। तफ्तीशी अफसर ने पेशरफ्त रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। 5 इदारों के अफसरान के बयानात रिकॉर्ड कर लिए गए। SSP ट्रैफिक, फायर ब्रिगेड, सिविल डिफेंस और KMC के अफसरान शामिल। अदालत ने तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए मजीद 7 रोज की मोहलत दे दी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला टेस्ट कल से शुरू होगा। टेस्ट सीरीज की ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी गई। बाबर आजम और रॉस्टन चेज ने ट्रॉफी की रुनुमाई की। कौमी टीम ने टोबागो की ब्रायन लारा क्रिकेट अकेडमी में भरपूर प्रैक्टिस की। खिलाड़ियों ने वार्म अप, फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग सेशन में हिस्सा लिया। कोचेज ने स्लिप कैचिंग की खुसूसी ड्रिल्स भी करवाई। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 100 सेंचुरियां। एशियन ब्रॉडमैन जहीर अब्बासी 79 बरस के हो गए। जहीर अब्बास को मुसलसल 3 वनडे सेंचुरियों का एजाज हासिल है। और गुलकार आतिफ असलम का 18 बरस बाद नया एल्बम रिलीज के लिए तैयार। एल्बम सुबह आए ना 31 जुलाई को रिलीज किया जाएगा।